چوتھا جو کام ہے مرض اور بیماری کی حالت میں وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ لوگوں کے حقوق ہوں، کچھ لوگوں سے لین دین کر رکھا ہو اس نے، چاہے وہ کیش کا مسئلہ ہو، روپے پیسے کا مسئلہ ہو، یا کسی سامان کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور چیز ہو، کسی بھی طرح کی امانت اگر اس کے ذمے ہو تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو وہ اسے ان کے مالکان کے حوالے کر دے، اس کے جو مستحقین ہیں اس کے حوالے کر دے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو اپنے ماتحتوں کو اس سلسلے میں وصیت کر دے۔ دونوں میں سے کام کرنا ضروری ہے، یا تو ادا کر دے، اگر کچھ حقوق ہیں تو ان حقوق کو ادا کر دے اگر کر سکتا ہے تو، اور نہیں کر سکتا ہے تو وصیت کر دے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماتحتوں کو کہ دیکھو فلاں فلاں کی اتنی اتنی رقم ہے، یہ چیز ہے، میں نہیں دے سکا ہوں، میرے ذمے ہے، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم میری زندگی اگر نہیں رہی تو تم ادا کر دو گے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس بارے میں کوتاہیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ وصیتیں عام طور پر دیکھیے ایک عجیب و غریب چیز چل پڑی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اور جو مسائل پیش آتے ہیں وہ تو بعد میں، پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے وہ اس کی پراپرٹی کے سلسلے میں پیش آتا ہے، اور اس کے جو ماتحت ہیں، اس کے جو پسماندگان ہیں، اس کے جو وارثین ہیں، وہ سب سے پہلا مسئلہ اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کے سلسلے میں کھڑا کرتے ہیں، اور اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، کورٹ تک بھی نوبت جاتی ہے نا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ آدمی، وہ مرنے والا، مرنے کے ٹائم نہیں بلکہ بہت پہلے زندگی ہی میں جب وہ اچھا ہوتا ہے اس وقت ہی اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اس لیے وہ اس کو رجسٹرڈ کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، بیٹے کو فلاں بیٹی کو، فلاں بیٹے کو فلاں بیٹی کو بانٹ دیتا ہے۔ وہ بھی اگر انصاف سے کام لے تو اچھی بات ہے، اس میں بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں بہرحال، لیکن وہ بانٹ دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں دیکھیں، اگر وراثت کی حیثیت سے، وراثت کے طور پر اگر وہ یہ زندگی میں بانٹتا ہے تو یہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ چھوڑا ہوا مال وارثین کا ہے شریعت کے مطابق، دین کے فیصلے کے مطابق، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی جیت لے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جائے، تو جو مال چھوڑ کر کے جائے گا اس کا اپنا مال، وہ مال وارثین میں شریعت کے احکام اور مسائل کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ طریقہ ہے وہ، اب وہ چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا ہے، طریقہ بننے ہی نہیں دے رہا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ہی اس کو تقسیم کر دے رہا ہے، رجسٹرڈ کر دے رہا ہے، لکھ دے رہا ہے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ طریقہ مناسب یہ ہے کہ اگر اسے اندیشہ ہو، اسے خوف ہو کہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں اختلاف ہوگا، جھگڑے ہوں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وصیت لکھ کر کے جائے، وصیت لکھ کر کے جائے، وصیت کر کے جائے، لکھ کر کے جائے، گواہ بنا کر کے جائے وصیت کے اوپر کہ دیکھو میرے بچوں، میری جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی ظاہر ہے کہ وارثین کا حق ہے وہ، اور میرے مرنے کے بعد تم جو اس مسئلے کو شریعت وراثت کے فرائض کے مسائل جاننے والے اہل علم ہیں، ان علماء سے رابطہ قائم کر کے جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق حق جس کا جتنا بنے گا اس اعتبار سے تقسیم کر لینا۔ تو وصیت نہیں لکھی جاتی ہے، یہ دین کا بنیادی کام ہے، اور اس کے برخلاف وصیت کے بجائے وہ کام کیا جاتا ہے پہلے ہی جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ طریقہ چھوڑ کر کے، طریقہ کسے کہتے ہیں؟ ما ترک کیا ہے؟ جو مرنے والا اپنے بات چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہاں اگر عطیہ ہے، بطور تحفہ ہے، تو بلا تفریق سب کو برابر برابر دے دے۔ اگر 100 روپے بانٹ رہا ہے تو سارے بچوں کو، ساری بچوں کو 100 روپے بانٹ دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن پراپرٹی کی حیثیت سے، وراثت کی حیثیت سے اگر وہ بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کام ابھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام کب ہونا چاہیے؟ یہ کام مرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں گے کیوں، آخر بعد میں تو مل رہی ہے تو ابھی کیوں نہ مل جائے؟ ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اور کس کس کی موت ہو جائے گی، اور کس کس کی موت ہو جائے گی، اور کون دنیا میں، کون اس کے وارثین میں بڑھ جائے گا، ان کے وارثین میں گھٹ جائے گا، کس کا حصہ کم ہو جائے گا، کس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ سب ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ
کسی کی وفات ہو جانے سے، میت سے پہلے، اس آدمی سے پہلے اگر اس کے وارثین میں کسی کی وفات ہو گئی تو وفات کس کی؟ اس کے بچے کی وفات ہو جائے گی مثال کے طور پر، مسئلہ بدل جائے، مسئلہ تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کیا ہے، ما ترکا، جو آدمی نے چھوڑا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، یعنی چھوڑ کر کے دنیا سے چلا گیا تب تقسیم کرنا ہے، اب مرنے کے بعد اس کی تقسیم کرنا ہے۔ جو وارثین موجود ہیں شریعت کے مطابق جس کا جتنا حق ملتا ہے، فرضاً ملتا ہو، عصباً تعصیباً ملتا ہو، اس کو دے دیا جائے، یہ چیز ہے۔ تو وصیت کرنا بہت ہی اہم ہے، بنیادی چیز ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح روایتیں موجود ہیں کہ کسی مسلمان کو اگر 2 رات بھی اگر مثال کے طور پر جینا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ دے، اپنے سرہانے رکھ دے، اور وارثین جو پسماندگان ہے جن کا بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ سارے جھگڑے، سارے اختلافات اس کی وصیت کی وجہ سے ختم ہو جائیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، سننے کے ساتھ ہی میں نے وصیت لکھ دی ہے، اور وہ وصیت میرے پاس لکھی ہوئی ریڈی رکھی ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، فوری طور پر کتنے مسائل، کتنے جھگڑے، کتنے آپسی تنازع، بچوں میں، بچیوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، ایک شخص کی وفات کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، چاروں طرف مسائل ہیں، میرے باپ نے ایسا کیا، میرے دادا نے ایسا کیا، میرے فلاں نے ایسا کیا، اس کو اتنا کر دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، اس کو نہیں دیا، اس کے نام پورا گھر لکھ دیا، اس کے نام پوری پراپرٹی لکھ دیا، یہ سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پڑی کہ آپ ایک ایسا کام کریں جو کام آپ کا نہیں ہے، کہ سارا کام آپ کے مرنے کے بعد شروع ہوگا، آپ کیوں پہلے شروع کرتے ہیں اس کو؟ وصیت کر کے جائیں البتہ کہ بچوں جو کچھ بھی میں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ سب وارثین کا حق ہے، اللہ کے دین کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہی جتنا جس کا حق ہے حلال کا وہ اتنا لے لے، کسی کا حق نہ مارے، غصب نہ کرے، ہے نا، کسی کا مال ناحق ہتھیانے کی کوشش نہ کرے، یہ چیز ہونی چاہیے۔